ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کو کہانیاں سننا اور نئی جگہوں کی سیر کرنا بہت پسند تھا۔ ایک دن علی نے اپنی نانی سے ایک حیرت انگیز کہانی سنی۔ نانی نے بتایا کہ دور کہیں پہاڑوں کے پار ایک سنہری شہر ہے جس کی ہر چیز سونے کی بنی ہوئی ہے۔ کیا وہ شہر واقعی موجود ہے؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، مگر وہاں پہنچنا آسان نہیں۔ صرف وہی وہاں پہنچتا ہے جس کا دل سچا اور نیت پاک ہو، نانی نے مسکرا کر کہا۔ علی کے دل میں اس سنہری شہر کو دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ اگلی صبح وہ اپنے چھوٹے بستے میں تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر سفر پر نکل پڑا۔ راستے میں علی کو سب سے پہلے ایک بہتا ہوا ندی ملی۔ ندی نے چمکتے پانی کی زبان میں کہا، علی، اگر تم میرے کنارے کے خشک پتھروں کو پانی دے دو تو میں تمہیں راستہ دے دوں گی۔ علی نے خوش دلی سے پانی کا کچھ حصہ ان پتھروں پر ڈال دیا اور ندی نے خوش ہو کر علی کو راستہ دے دیا۔ آگے جا کر علی کو ایک بڑا درخت ملا جس کی شاخیں مرجھائی ہوئی تھیں۔ درخت نے سرگوشی میں کہا، کاش کوئی مجھے اپنی چھتری دے کر دھوپ سے بچا لے۔ علی نے اپنی چھوٹی چھتری درخت کو دے دی۔ درخت نے شکر گزار ہو کر اپنی جڑوں کو ہلایا اور علی کے لیے راستہ کھول دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد علی ایک اونچے پہاڑ پر پہنچا۔ وہاں ایک چمکتا ہوا دروازہ نظر آیا۔ دروازے پر ایک خوبصورت چڑیا بیٹھی تھی۔ چڑیا نے کہا، یہ سنہری شہر کا دروازہ ہے، لیکن صرف وہی اندر جا سکتا ہے جس نے دوسروں کے لیے قربانی دی ہو۔ علی نے مسکرا کر کہا، میں نے جو کچھ کیا وہ خوشی سے کیا۔ چڑیا نے دروازہ کھول دیا اور علی نے حیرت سے سنہری شہر میں قدم رکھا۔ ہر طرف سنہری محل، درخت اور سڑکیں چمک رہی تھیں۔ علی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہاں کے لوگ بھی بہت مہربان اور خوش اخلاق تھے۔ سنہری شہر میں علی نے کئی دن گزارے اور سیکھا کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں آیا تو وہ پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن تھا۔ نانی نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا تمہاری نیکی اور خلوص نے تمہیں سنہری شہر دکھایا۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرے گا اور اپنے دل کو صاف رکھے گا۔ شہر کے ایک پرانے کونے میں واقع ایک قدیم دکان تھی۔ وہاں پرانے کھلونے، کتابیں اور کھیل بکھرے پڑے تھے۔ دکان کی تیز خوشبو میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اسی دکان میں علی اور اس کی بہن زارا ایک دوپہر خزاں کی چھٹیوں کے دوران گھوم رہے تھے۔ زارا کی نظریں اچانک ایک پرانے مٹی سے اٹے ہوئے کھیل پر پڑیں۔ کھیل کا ڈبہ لکڑی کا تھا جس پر سونے کے الفاظ میں جمنجی لکھا تھا۔ زارا نے ڈبے کو اٹھایا اور علی کو دکھاتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ کبھی دیکھا نہیں۔ علی نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، شاید کوئی پرانا بورڈ گیم ہے۔ لے چلی، گھر پر کھیلیں گے۔ گھر پہنچ کر دونوں نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک دلچسپ بورڈ، دو نرد اور چند عجیب و غریب مہرے رکھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بورڈ کھولا، ایک ہلکی سی سرگوشی سی گونجی۔ علی نے حیرت سے زارا کی طرف دیکھا۔ ہم کھیلے؟ زارا نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ علی نے جوش سے نرد پھینکی۔ نرد کی گنتی 4 آئی۔ علی نے مہرہ 4 خانے آگے بڑھایا۔ بورڈ پر اچانک لفظ ابھرے، جنگل کا خوفناک شیر تمہارا پیچھا کرے گا، بھاگو۔ اتنے میں کمرے میں دھاڑ کی آواز گونجی اور ایک بڑا غضبناک شیر کمرے کے دروازے سے نکل آیا۔ زارا کی چیخ نکل گئی، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کھیل جادوئی ہے، علی نے کانپتے ہوئے کہا۔ شیر نے پنجے مارنے کے لیے جھپٹا مگر دونوں بہن بھائی پھرتی سے بچ گئے۔ زارا نے جلدی سے نرد اٹھائی اور پھینکی۔ گنتی 6 آئی۔ اس نے جلدی سے مہرہ آگے بڑھایا۔ نئے الفاظ ابھرے، جنگل کا طوفان تمہاری چھت اڑائے گا۔ یکائک ہوا کہ جھکڑ چلنے لگے اور چھت پر زوردار آوازوں نے حملہ کر دیا۔ کھڑکیاں دھڑ دھڑانے لگیں۔ علی نے زارا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمیں کھیل ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ سب رکے گا نہیں۔ دونوں نے باری باری نرد پھینکنا شروع کی۔ ہر نئی باری کے ساتھ خوفناک آفات آتی گئیں، سانپ، بندر، خطرناک دلدل اور عجیب مخلوقات، مگر ہر بار وہ بچ نکلے۔ آخر کار علی نے آخری نرد پھینکی۔ مہرہ ختم کی لکیر پر پہنچا اور بورڈ پر الفاظ چمکنے لگے، مبارک ہو، تم نے جمنجی کو فتح کر لیا۔ اچانک سب کچھ ٹھہر گیا۔
शेर, तूफान, सांप, सब कुछ गायब हो गया। कमरा एक बार फिर खामोश और नॉर्मल हो गया। दोनों ने लंबी सांस ली। ज़ारा ने खेल के डब्बे को देखा। ये खेल बहुत खतरनाक है, हमें इसे वापस दुकान में छोड़ देना चाहिए। अली ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कहीं ये किसी और को ना मिल जाए। अगले दिन वो खेल को इसी पुरानी दुकान में वापस रखाए। कहानी नंबर 3। दुकान के बाहर निकलते हुए अली ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और सोचा, कुछ खेल सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते। जंगल के जानवरों की कहानी। एक घना जंगल था जहां हर किस्म के जानवर रहते थे। वहां शेर, हिरन, बंदर, खरगोश और हाथी सब एक साथ रहते थे। जंगल सरसब्ज दरख्तों, बहती नदियों और खुशबूदार फूलों से भरा हुआ था। एक दिन जंगल में एक खास मीटिंग हुई। वजह यह थी कि जंगल में पानी की कमी हो रही थी और सब जानवर परेशान थे कि अगर यही हाल रहा तो वो प्यासे मर जाएंगे। जंगल के बादशाह शेर ने कहा, हम सबको मिलकर कोई हल निकालना होगा। खरगोश ने एक तजवीज दी, हम सब मिलकर एक कुआं खोद सकते हैं। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो ये मुमकिन होगा। हिरन ने कहा, ये अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। बंदर ने खुश होकर कहा, मेहनत से ही हम कामयाब हो सकते हैं। आइए सब मिलकर काम करें। अगले दिन से तमाम जानवरों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। हाथी ने अपने मजबूत सूंड से जमीन खोदने में मदद की। बंदर ने दरख्तों से रस्सी और लकड़ियां लाने का काम किया। खरगोश ने सबको काम में मसरूफ रखने के लिए मुख्तलिफ जिम्मेदारियां बांटें और शेर ने सबकी हिफाजत की। कई दिन की मेहनत के बाद आखिरकार एक खूबसूरत कुआं तैयार हो गया। जैसे ही कुएं से पानी निकाला गया, सब जानवर खुशी से झूम उठे। जंगल दोबारा खुशहाल हो गया और सब जानवर एक दूसरे की मदद करने की कदर करने लगे। कहानी नंबर 4। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मिलजुल कर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। एक छोटे से गांव में रफीक नाम का एक मजदूर रहता था। वो सारा दिन ईंटें उठाता और रात को थका हारा घर लौटता। इसके 3 बच्चे थे, जिनके ख्वाब और ख्वाहिशात रफीक के कंधों पर बहुत ज्यादा वजनी थीं। गुर्बत के बावजूद रफीक की हमेशा ख्वाहिश थी कि इसके बच्चे तालीम हासिल करें और ऐसी जिंदगी गुजारें जिसका वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। हर सुबह रफीक अपनी बीवी फातिमा को देखकर मुस्कुराता और कहता, बस थोड़ी और मेहनत कर लो फातिमा, हमारे बच्चों के दिन बदल जाएंगे। फातिमा ये भी जानती थी कि रफीक की मेहनत सिर्फ एक दिन के खाने के लिए नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल के लिए थी। एक दिन रफीक के काम की जगह पर एक बड़ी इमारत की तामीर शुरू हो गई। ये एक स्कूल था। रफीक के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि एक बार ये स्कूल बन गया तो उसके बच्चे यहां पढ़ सकेंगे। इसने उठाई हर ईंट के साथ इसने अपने बच्चों के मुस्तकबिल का तसव्वुर किया। महीने गुजर गए, इमारत मुकम्मल हुई और स्कूल खिल गया। लेकिन किस्मत में अजीब खेल था। रफीक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करा सके। इसकी आंखों में उदासी चमकने लगी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। एक दिन स्कूल के हेड मास्टर ने रफीक को काम करते देखा और उसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। वो रफीक के करीब आया और बोला, रफीक भाई, अपने इस स्कूल की ईंटें बिछा दी हैं और मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे यहां मुफ्त तालीम हासिल करें। रफीक की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन अपने बच्चों को बुलाया और उन्हें स्कूल में दाखिल करवा दिया। आज रफीक के बच्चे बड़े होकर आला ओहदे पर फाइज हो चुके हैं, लेकिन वो अपने वालिद की मेहनत और कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकते। कहानी नंबर 5। ये एक मजदूर की हकीकी जीत है। अपनी मेहनत से वो दूसरों के लिए उम्मीद और ख्वाबों की बुनियाद रखता है। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बड़ा हाथी और एक ताकतवर शेर रहते थे। दोनों की अपनी अपनी सल्तनत थी और दोनों एक दूसरे से डरते थे। हाथी अपनी अजमत और ताकत पर फख्र करता था, जबकि शेर अपनी तेज रफ्तारी और शिकारी महारत पर। एक दिन शेर ने हाथी को जंगल में टहलते हुए देखा और इसे चैलेंज करने का सोचा। शेर ने हाथी के करीब जाकर कहा, तुम्हारी बड़ी सी जसामत से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें शिकस्त दे सकता हूं, क्योंकि मेरी तेज रफ्तारी और ताकत तुम्हारे मुकाबले में कहीं ज्यादा है। हाथी ने शेर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी कुव्वत को किसी चैलेंज में ज़ाय नहीं करता,
لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو تو ہم دونوں ایک کھیل کھیل سکتے ہیں۔ شیر نے خوش ہو کر کہا، کیا کھیل ہے؟ ہاتھی نے کہا، ہم دونوں کو جنگل کے اس کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی رفتار سے چلوں گا اور تمہیں میرے پیچھے دوڑنا ہوگا۔ شیر نے کہا، میں تمہیں ہر صورت میں ہرا دوں گا۔ دونوں کھیل شروع کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ہاتھی کی بڑی قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی جبکہ شیر تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ شیر نے جلد ہی ہاتھی کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن جتنا زیادہ وہ دوڑتا اتنا ہی تھکتا گیا۔ ہاتھی نے اپنا سست لیکن مستحکم قدم جاری رکھا۔ آخر کار شیر تھک کر رک گیا اور ہاتھی کے پیچھے آ گیا۔ شیر کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، لیکن ہاتھی ہنستے ہوئے بولا، دیکھو، طاقت صرف تیز رفتاری میں نہیں بلکہ صبر اور استقامت میں بھی ہے۔ شیر نے ہاتھی کی بات سنی اور اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے کہا، تم نے سچ کہا، میری طاقت صرف میری رفتار نہیں بلکہ میری حکمت اور استقامت میں بھی ہے۔ تم نے مجھے سبق دیا ہے۔ دونوں نے اس دن کے بعد ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کیا اور جنگل میں ان کی دوستی مثال بن گئی۔ کہانی نمبر 6 اور شیر نے سیکھا کہ ہر کسی کی طاقت مختلف ہوتی ہے اور حقیقی طاقت تو ایک دوسرے کی مدد اور سمجھ میں ہے۔ ایک ایسی کہانی جس سے آپ یہ جان لوگے کہ غلط کیا ہوا فیصلہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا۔ لیکن اس سے پہلے MI5 کڈز کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں ان کہانی کی طرف۔ جنگل میں بیماریاں پھیل رہی تھیں، جانور مر رہے تھے۔ سارے جانوروں نے مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنے کا سوچا۔ بہت سوچ بچار کے بعد متفقہ فیصلہ ہوا کہ جنگل میں سے کسی جانور کو ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا جائے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے قرا بندر کے نام نکل آیا۔ سارے جانوروں نے مل کر اخراجات اٹھائے اور بندر ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دیس چلا گیا۔ برس گزرے، بندر ڈاکٹر بنا اور جنگل میں واپس آ گیا۔ سب جانوروں نے خوشیاں منائیں اور اسے پھولوں کے ہار پہنا کر اس کا استقبال کیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک جانور بیمار ہو گیا۔ سب مل کر بندر کو بلا لائے کہ اب ہم بیماری سے نہیں مریں گے، اب ہمارے پاس ڈاکٹر موجود ہے۔ بندر آیا، اس نے بیمار جانور کو دیکھا اور بھاگ کے درخت پہ چڑھ گیا۔ اوپر چڑھ کے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگ لگائی اور دوسرے سے تیسرے درخت پہ، پھر اسی طرح درختوں پہ چھلانگیں لگاتا چلا گیا۔ کسی درخت سے الٹا لٹک جاتا اور کسی سے قلابازی کھاتا ہوا اگلے درخت پہ جا پہنچتا۔ کچھ دیر یہی تماشا چلتا رہا اور بیمار جانور مر گیا۔ سب نے بندر کو بلا کر کہا کہ تم نے بیمار کا علاج کیوں نہیں کیا؟ بندر اطمینان سے کہنے لگا، اب سب نے دیکھا تو ہے کہ میں سکون سے بالکل نہیں بیٹھا، میں نے کوشش میں کمی کوئی نہیں چھوڑی، پھر بھی بیمار جانور نہیں بچ سکا تو میرا کیا قصور؟ اس لیے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اچھی طرح سوچنا چاہیے۔ اوکے بچوں، بائے بائے۔